بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ سلیم کے گاؤں میں چند آدمی پیر ولایت شاہ کے مرید تھے۔ ان مریدوں میں چودھری رمضان ان پر دل و جان سے فدا تھا اور اس کی عقیدت بلا وجہ نہ تھی۔ وہ جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے بہت پریشان رہتا تھا اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ولایت شاہ نے اسے تعویذ دیا تھا۔ جنوں اور بھوتوں کے بعد وہ پولیس سے بہت ڈرتا تھا، چنانچہ اس کے گھر سے پولیس کو دور رکھنے کے لیے ولایت شاہ نے اسے دوسرا تعویذ دیا تھا۔ یہ دونوں تعویذ وہ ہمیشہ اپنے گلے میں باندھے رکھتا۔ چودھری رمضان کے اصرار پر ایک دفعہ پیر ولایت شاہ اس گاؤں میں آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ دوبارہ اس گاؤں میں قدم نہیں رکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں سلیم کا والد چودھری اکبر علی بھی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ولایت شاہ کو معلوم نہ تھا کہ اس گاؤں میں اس کی اکبر علی سے ملاقات ہوگی، ورنہ وہ کبھی نہ آتا۔ علی اکبر اسے طالب علمی کے زمانے سے جانتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، ارے ولایت، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ابھی تک اسکول میں ہوگے۔ سناؤ، اس سال کتنی شادیاں کی؟ ایک دیرینہ واقف کار کی طرف سے یہ صرف ابتدا تھی۔ علی اکبر نے اسکول کی باتیں شروع کر دیں۔ لوگ ہنس رہے تھے، لیکن مرید انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ رمضان کو پیچھو تاب کھاتا دیکھ کر اسماعیل کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور اس نے کہا، جنہوں نے پیر صاحب کو پھل اور مٹھائیاں کھلا کر بہت موٹا کر دیا ہے کہ آج ان کے گھوڑے کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ ابھی خدا کے فضل سے یہ جوان ہیں، لیکن خدا کے حضور پہنچتے پہنچتے ان کا وزن 1.5-2 من اور زیادہ ہو جائے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تو مال گاڑی کی ضرورت پڑے گی۔ ولایت شاہ کے دماغ پر اگر بھنگ کا نشہ غالب نہ ہوتا تو وہ یقیناً جلال میں آ جاتے۔ تاہم چودھری رمضان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اسماعیل تحصیلدار تو بھلا پیر جی کا لنگوٹیا ہے، لیکن تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے منہ سے کبھی بد دعا بھی نکل جاتی ہے۔ اتنی دیر میں رحمت علی رمضان کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اسماعیل، تم بڑے بے شرم ہو، ہر ایک سے مذاق شروع کر دیتے ہو۔ علی اکبر نے کہا، ابا جی، اسماعیل تو ان کے فائدے کی بات کہہ رہا تھا۔ پیر جی بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہیں، ان کو ورزش کرنی چاہیے۔ رحمت علی کو بھی ولایت شاہ سے کوئی عقیدت نہ تھی، تاہم وہ اس کے بزرگوں سے مرعوب تھا اور اسے یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کے خاندان کا گدی نشین، خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے بچوں کو بد دعا کر جائے۔ اس لیے اس نے اپنے لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہاں سے نکال دیا اور پیر جی سے کہا، شاہ جی، آپ غصہ نہ کریں، میرے دل میں آپ کے بزرگوں کی بڑی عزت ہے۔ شاہ جی نے غصے کا اظہار تو نہ کیا، لیکن دل میں یہ فیصلہ ضرور کر لیا کہ وہ آئندہ اس گاؤں میں نہیں آئیں گے۔ چند دن کے بعد چودھری رحمت علی کے 2 بیل چوری ہو گئی تو رمضان یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ ولایت شاہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ 2 دن کے بعد یہ بیل بھی مل گئی تو رمضان نے یہ مشہور کر دیا کہ شاہ صاحب نے رحمت علی کے لڑکوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔ عام حالات میں شاید ولایت شاہ دوبارہ اس گاؤں میں تشریف نہ لاتے، لیکن چند سال بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کے باعث انہیں آنا ہی پڑا۔ جس دن سلیم گھوڑے سے گرا، اس سے تیسرے روز گاؤں کے لوگ ایک نئے موضوع پر تبصرے کر رہے تھے۔ رمضان اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کا سامنا کر رہا تھا۔ عام طور پر گاؤں کے لوگ اس کی پریشانیوں پر قہقہے لگایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ بعض لوگ اس غیر متوقع واقعے پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ چودھری رمضان نے کچھ گندم دھوپ میں سوکھنے کے لیے اپنے کھوٹے کی چھت پر ڈال دی تھی۔ اس کھوٹے کے پچھواڑے لچمن سنگھ کی حویلی تھی۔ لچمن سنگھ کی حویلی کا جو کونا رمضان کے کھوٹے کے ساتھ لگتا تھا، وہاں اس نے پیال کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ پیال کا یہ ڈھیر سال بھر میں بارشوں کی وجہ سے تھوڑا بہت دب جاتا تھا تو لچمن سنگھ اس پر اور پیال ڈال دیتا، اور لچمن سنگھ اس ڈھیر سے کئی کام لیا کرتا تھا۔ سردیوں کی دھوپ میں وہ اس ڈھیر پر بیٹھ کر چارپائی کا بان بٹا کرتا تھا۔ برسات میں جب حویلی میں کیچڑ ہوتی تو وہ اپنی بکریوں کے لیے وہاں چارہ ڈال دیا کرتا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں جب چودھری رمضان اپنے کھوٹے پر سویا کرتا تھا
تو وہ اس کے پاس پہنچ کر گپے مارنے کے لیے پیال کے اس ڈھیر سے سیڑھی کا کام لیا کرتا تھا۔ گاؤں میں اگر کسی کو پیال کی ضرورت ہوتی تو بلا تکلف یہاں سے لے جا سکتا تھا، اس لیے لچمن سنگھ کی کوشش ہوتی کہ اس ڈھیر کی سطح رمضان کے کھوٹے سے نیچے نہ ہونے پائی۔ جس دن رمضان نے کھوٹے پر گندم ڈالی، لچمن سنگھ نے اپنی بکریاں باندھی تھیں، لیکن اس کا بھینسا کسی طرح کھل گیا اور خدا معلوم اسے کیا سوجھی کہ وہ پیال کے ڈھیر پر سے گزرتا ہوا چودھری رمضان کے کھوٹے پر جا پہنچا۔ رمضان اندر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا کہ اوپر کھٹکھٹاہٹ سنائی دی، مٹی گری اور اس کے ساتھ ہی چھت سے ایک کے بعد دیگرے دو سیاہ ٹانگیں نمودار ہوئیں، بھینسے کی ٹانگیں۔ میاں بیوی سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ باہر سے جلال اور اس کی بہن نے دہائی مچائی، اماں، لچمن سنگھ کا بھینسا کھوٹے پر چڑھ گیا ہے۔ رمضان کسی بہت خطرناک صورتحال کا تصور کر رہا تھا۔ وہ ہانپتا کانپتا اور لرزتا ہوا باہر نکلا اور تھوڑی دیر دم لینے کے بعد وہ لکڑی کی سیڑھی سے اوپر چڑھا۔ لچمن سنگھ کے بھینسے کی گردن چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کی اگلی دو ٹانگیں نیچے دھس گئی تھیں، پچھلی ٹانگیں ابھی تک پیال کے ڈھیر پر تھیں۔ بے کسی اور انکساری کا یہ پیکر مجسم اپنی خاموش نگاہوں سے چھت کی ناپائیداری کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ رمضان نے تھوڑی دیر میں سارا گاؤں اکٹھا کر لیا۔ بچوں اور نوجوانوں نے قہقہے لگائے، لیکن بڑوں کے لیے یہ انہونی بات تھی۔ بھینسے کو اس مصیبت سے نجات دلائی گئی۔ اس کے بعد یہ سوال زیر بحث تھا کہ آدم کے زمانے سے لے کر آج تک بھینسا کسی کھوٹے کی چھت پر نہیں چڑھا، لیکن آج ایسا کیوں ہوا؟ گاؤں میں ایسے سوالات کا جواب صرف سائیں اللہ رکھا دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، یہ منگل کا دن ہے، بھینسا رمضان کے کھوٹے پر چڑھا ہے اور بھینسا لچمن سنگھ کا ہے۔ اب خدا فضل کرے، مجھے ڈر ہے کہ اول تو سارے گاؤں پر، ورنہ ان دو گھروں پر ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی۔ رمضان اور لچمن سنگھ سے پہلے ان کی بیویوں نے اس بات کی تائید کی۔ لچمن سنگھ کی بیوی اسے کہتی تھی کہ یہ بھینسا مفت کسی کو دے دو، اور رمضان کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ تم ابھی ولایت شاہ کے پاس جاؤ۔ رات کے وقت جلال کے پیٹ میں درد ہوا اور لچمن سنگھ کے کھوٹے پر دو کتے روتے رہے۔ چنانچہ پچھلے پہر رمضان نے گھر سے 30 روپیے لیے اور لچمن سنگھ نے اپنا بھینسا کھول لیا اور دونوں ولایت شاہ کی طرف چل دیے۔ لچمن سنگھ کو راستے میں ایک خریدار مل گیا اور اس نے 30 روپیے کے عوض بھینسا اس کے پاس فروخت کر دیا۔ ولایت شاہ کے پاس پہنچ کر رمضان نے 20 روپیے اس کے آگے رکھ دیے۔ لچمن سنگھ اس سے زیادہ فیس ادا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ اس نے بھی 20 روپیے دے دیے اور 10 شراب کے لیے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ دونوں نے ہاتھ باندھ کر اپنی مصیبت کا حال سنایا۔ ولایت شاہ اس وقت بھنگ کے نشے میں تھا۔ اس نے کہا، اچھا بھائی، میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ اس گاؤں میں دوبارہ پاؤں نہیں رکھوں گا، پر اب تم آ گئے ہو تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جن جس نے بھینسا اٹھا کر تمہاری چھت پر رکھ دیا تھا، معمولی جن نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، اس بھینسے کو بیچ دیا۔ اب وہ جس گھر میں جائے گا اس کا ستیہ ناش ہوگا۔ شام کے 4 بجے کے قریب جب چودھری رمضان اور لچمن سنگھ پیر ولایت شاہ کو لے کر گاؤں کے قریب پہنچے تو افضل کھیتوں میں گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ پیر ولایت شاہ اپنا گھوڑا روک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ 4 مجاور تھے، انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ ولایت شاہ نے رمضان سے پوچھا، یہ گھوڑے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ افضل ہے، چودھری رحمت علی کا لڑکا۔ کتنے کا خریدا ہے یہ گھوڑا؟ پیر جی، یہ ان کے گھر کا بچھیرا ہے، خالص عربی نسل کا ہے۔ دیکھیے اب وہ کھائی پر سے چھلانگ لگائے گا۔ جس جگہ سے افضل گھوڑے کو چھلانگ لگوا رہا تھا وہاں سے کھائی کا پٹ کافی چوڑا تھا۔ گھوڑے کی چند چھلانگیں دیکھنے کے بعد ولایت شاہ نے کہا، کیوں چودھری رمضان، وہ اس گھوڑے کو بیچتے ہیں یا نہیں؟ رمضان نے جواب دیا، پیر جی، اگر آپ کو خریدنے کا شوق ہو تو شاید ان کی دوسری گھوڑی کا سودا ہو جائے۔ وہ اسی بچھیرے کی بہن ہے، بہت تیز بھاگتی ہے اور ہے بھی بہت شریف۔ اس گھوڑے کو انہوں نے ابھی ابھی لگام دی ہے، ابھی تک یہ شوق ہے۔ 2-3 دن ہوئے اس نے تحصیلدار کے لڑکے کو گرا دیا تھا۔ لیکن پیر صاحب فیل قامت ہونے کے باوجود سواری کے لیے شوق جانور پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، گھوڑیاں میرے پاس بہت ہیں، تم اس گھوڑے کا سودا کروانے کی کوشش کرو۔ رمضان نے آگے بڑھ کر آواز دی، افضل،
بھائی ادھر آنا۔ لیکن افضل رمضان کی آواز سننے سے پہلے کھائی پر سے کود کر گھوڑے کی باگ گاؤں کی طرف موڑ چکا تھا۔ جب رمضان ولایت شاہ کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اپنے گھر کا رخ کر رہا تھا تو افضل گھوڑے کو استبل میں چھوڑ کر اپنی حویلی سے باہر نکلا۔ اس نے پیر صاحب کو دیکھ کر کہا، پیر صاحب السلام علیکم۔ پیر صاحب نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، بھائی چودھری، ہم دیر تک تمہارا گھوڑا دیکھتے رہے لیکن تم نے ہماری طرف توجہ نہ دی۔ بھائی گھوڑا بھی اچھا ہے اور سوار بھی اچھا ہے، کیا چودھری علی اکبر یہی ہیں؟ نہیں جی، شاید اگلے مہینے آئیں گے۔ رحمت علی کہاں ہیں؟ وہ شہر گئے ہوئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ رمضان نے کہا، پیر جی، بڑے چودھری لڑکوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے، افضل جو بات کرے گا انہیں منظور ہوگی۔ اس پر افضل نے کہا، کیا بات ہے رمضان؟ پیر صاحب نے رمضان کو گھور کر دیکھا لیکن رمضان ایسے معاملات میں تمہید کا قائل نہ تھا۔ اس نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ پیر صاحب کو تمہارا گھوڑا پسند آ گیا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ لوگے کیا؟ افضل کے لیے یہ ایک گالی تھی، تاہم اس نے پیر صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے بھتیجے کا ہے۔ لچمن سنگھ نے کہا، بھائی اب پیر جی بچے کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے۔ افضل نے کہا، پیر جی یہ گھوڑا آپ کے کام کا نہیں اور ہم اسے بیچنا بھی نہیں چاہتے۔ اس پر ولایت شاہ نے کہا، بھائی ہم ادھار نہیں کرتے، نقد رقم دیں گے۔ افضل فطرتاً شرمیلا تھا، وہ پیر صاحب کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پیر صاحب قیمت چکانے پر بضید تھے اور رمضان اور لچمن سنگھ پیر جی کی وکالت کر رہے تھے۔ غلام حیدر اور اسماعیل بھی گھر سے نکل آئی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ سلیم کو مجید نے خبردار کر دیا اور وہ اپنا بازو گلے کے ساتھ لٹکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ ولایت شاہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی پسند کی کسی شے پر دوسروں کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں یہ گھوڑا خوبصورت تھا، لہذا اس کا صحیح مقام ان کا استبل تھا۔ وہ یہ اعتراض سننے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان کے ساتھ افضل کے بھتیجے کو دلچسپی ہے اور اگر یہ بیچ ڈالا گیا تو ایک معصوم لڑکے کا دل دکھے گا۔ افضل اور اس کے بھائیوں کو اس کی ضد پر غصہ آ رہا تھا لیکن وہ ان کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ چودھری رمضان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ پیر جی دوسری دفعہ اس کے گاؤں سے ناراض ہو کر جائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے پیر جی کو ناراض مت کرو۔ سلیم حیران تھا کہ اس کے گھوڑے کے متعلق بحث ہو رہی ہے کیونکہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جب ولایت شاہ کو ٹالنا بہت مشکل ہو گیا تو اسماعیل نے کہا، پیر جی اگر اسی طرح کسی کو آپ کی گھوڑی پسند آ جائے تو کیا آپ بیچ دیں گے؟ اس پر پیر جی بگڑ گئے، اگر کوئی قیمت دینے والا ہو تو میں ابھی اپنی گھوڑی بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خریدنے والے کی ہمت کی بات ہے کہ اس کی قیمت 400 روپیہ ہے۔ اسماعیل نے کہا، اگر آپ کی گھوڑی کی قیمت 400 روپیہ ہے تو ہمارے گھوڑے کی قیمت 500 روپیہ ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو خرید لیں۔ پیر جی کا جوش و خروش تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، اچھا تمہاری طرف سے 500 روپیے کی بات پکی ہوئی، اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو میں خرید لوں گا، ورنہ تمہارا گھوڑا تمہیں مبارک ہو۔ چلو چودھری رمضان۔ پیر صاحب نے رمضان کے گھر پہنچ کر اپنی مٹھی میں خشک مٹی اٹھائی، کچھ پڑھنے کے بعد اس پر پھونک ماری اور رمضان سے کہا، یہ مٹی اپنے کھوٹے کے چھت پر بکھیر دو۔ پھر لچمن سنگھ کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہنے لگے، اسے آدھی رات کے وقت اپنی حویلی میں 2 بالشت گہرا گڑھا کھود کر دبا دینا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے بھنگ پی، افیون کھائی اور بستر پر لیٹ کر حقے کی نئے منہ میں ٹھونس لی۔ چند کش لگانے کے بعد انہوں نے کہا، رمضان تمہیں عربی نسل کے گھوڑے کی پہچان ہے؟ رمضان نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، پیر جی یہ گھوڑا تو واقعی عربی نسل کا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بیچنا نہیں چاہتے، لیکن اب تو وہ بیچنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ نہیں پیر جی، ان کا خیال ہے کہ آپ قیمت سے ڈر جائیں گے، اس لیے انہوں نے 500 سنا دیا ہے۔ پیر جی نے اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں 500 روپیہ اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ ہاں پیر جی، 500 روپیہ آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ اچھا جاؤ ان سے بات پکی کرو، میں صبح گھوڑے کو اچھی طرح دیکھوں گا،
اگر اس میں کوئی نقص نہ ہوا تو میں کل ہی 500 روپیہ ادا کر دوں گا۔ برگد کے درخت کے نیچے لوگ ابھی تک جمع تھے۔ رمضان کا پیر موضوع بحث تھا۔ اس کے موٹاپے، اس کی مونچھوں کی لمبائی اور اس کی دستار کے ترے پر خیالات کا اظہار ہو رہا تھا۔ چودھری رمضان بھاگتا ہوا آیا۔ چودھری رحمت علی کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ رحمت علی نے حویلی کے پھاٹک سے نکلتے ہوئے کہا، کیوں چودھری، کیا بات ہے؟ رمضان نے کہا، مجھے پیر جی نے بھیجا ہے۔ اسماعیل نے کہا، بھائی ہم نے پیر صاحب کو قیمت بتا دی ہے۔ کس کی قیمت؟ رحمت علی نے پوچھا۔ ابا جی، رمضان کا پیر آیا ہے، وہ سلیم کا گھوڑا خریدنا چاہتا ہے۔ افضل نے اسے بہت ٹالا، لیکن یہ بھنگ کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ اگر گھوڑا خریدنے کا شوق ہے تو لاؤ 500 روپیہ۔ پیر جی یہ سن کر چپکے سے چل دیے۔ اب انہوں نے رمضان کو آپ کے پاس بھیجا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اور بھنگ پلا دی ہے۔ رمضان نے اسماعیل کو جواب دینے کے بجائے رحمت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، چودھری جی، راجا کے گھر موتیوں کا کال نہیں ہے۔ پیر جی کہتے ہیں کہ وہ صبح آ کر گھوڑے کو دیکھیں گے، اور اگر گھوڑے میں کوئی نقص نہ ہوا تو وہ کل ہی آپ کو 500 روپیہ ادا کر دیں گے۔ انہیں خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ 500 روپیہ کیا چیز ہے؟ جس زمانے میں گندم ڈھیر روپیے من تھی، 500 روپیہ معمولی بات نہ تھی۔ محفل پر تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، لیکن اسماعیل نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، چودھری رمضان، سچ کہو، کتنی بھنگ پی ہے تمہارے پیر نے؟ رحمت علی نے اسماعیل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اسماعیل، تم ہر ایک کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ پھر وہ رمضان کی طرف متوجہ ہوا۔ جاؤ رمضان، اگر اسماعیل نے 500 کے عوض گھوڑا بیچنے کا وعدہ کیا ہے تو صبح پیر صاحب کو لا کر دکھا دینا۔ رحمت علی یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ سلیم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ بلا ٹل گئی تھی، لیکن رمضان کی باتیں سن کر اس کا چہرہ پھر مرجھا گیا۔ افضل نے سلیم کی طرف دیکھا اور پھر اسماعیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اسماعیل، ولایت شاہ کے پاس پیسہ بہت ہے، اگر وہ ضد پر آ گیا تو یہ بری بات ہوگی۔ سلیم 2-3 بار رو چکا ہے۔ اسماعیل نے کہا، ارے یہ رمضان کی باتیں ہیں۔ غلام حیدر نے کہا، نہیں اسماعیل، سائیں اللہ رکھا کہتا ہے کہ پیر صاحب کا اگر کسی چیز پر دل آ جاوے تو وہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک کتا 60 روپے میں خرید لیا تھا۔ اسماعیل نے اٹھ کر سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اول تو صبح تک پیر جی کا نشہ اتر جائے گا، اور اگر اس نے یہ گھوڑا خرید ہی لیا تو میں 500 روپے میں تمہارے لیے وہ گھوڑا لاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ سلیم نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں اپنا گھوڑا نہیں دوں گا، میں اپنا گھوڑا نہیں بیچوں گا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ رات کے وقت چونکہ دادا اور چچا یہ وعدہ نہ کر سکے کہ وہ صبح پیر جی کو استبل کے قریب نہیں آنے دیں گے، اس لیے سلیم نے کھانا نہ کھایا۔ دادی اماں، جسے سلیم کو چوٹ لگنے کے بعد اس گھوڑے سے بے حد نفرت ہو چکی تھی، اب کالے منہ والے پیر اور رمضان کو برا بھلا کہنے کے بعد اسماعیل اور افضل کو کوس رہی تھی۔ رحمت علی اپنے فیصلوں کی بڑی سختی سے پابندی کیا کرتا تھا، اور ان کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ اگر ولایت شاہ نے خود اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا تو وہ گھوڑا فروخت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ماں، دادی اور چچیوں کے اصرار کے باوجود سلیم نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ وہ چپکے سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ پچھلے پہر جب گھر کی عورتیں چرخہ کاٹنے اور دودھ دھونے کے لیے اٹھیں تو سلیم کی ماں کو اس کا خالی بستر نظر آیا۔ وہ لالٹین ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ سلیم کی چچی نے اسماعیل کو جگایا۔ اسماعیل لالٹین پکڑ کر اسے باہر کی حویلی میں تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہنستا ہوا واپس آیا اور بولا، چلو تمہیں سلیم کو دکھاتا ہوں۔ سلیم کی ماں نے پوچھا، افضل کے پاس ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر کہاں؟ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ رات اسے سردی نہ لگ گئی ہو۔ سلیم کی ماں اور چچیاں مزید سوالات پوچھے بغیر اسماعیل کے ساتھ چل پڑیں۔ اسماعیل نے مویشی خانے کے اندر داخل ہو کر انہیں لالٹین کی روشنی دکھائی۔ سلیم گھوڑے کے سامنے کھرلی میں بیٹھا پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ سلیم کی ماں ممتا سے مغلوب ہو کر آگے بڑھ گئی، لیکن گھوڑے کے تیور دیکھ کر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسماعیل نے کہا،
بھابھی جی آپ آگے مت جائیں، اس وقت گھوڑا اپنے مالک کی رکھوالی کر رہا ہے، یہ مجھے بھی سلیم کے قریب نہیں جانے دیتا۔ سلیم، سلیم، ماں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اور سلیم جیسے خواب میں بول رہا تھا، نہیں نہیں، یہ میرا ہے۔ سلیم، ماں کی آواز حلق میں اٹک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ سلیم ابھی تک خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا کہ افضل آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے پوچھا۔ اسماعیل نے کہا، افضل آگے بڑھ کر سلیم کو اٹھاؤ، مجھے تو یہ گھوڑا اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ ارے سلیم یہاں سو رہا ہے، سلیم شاید ساری رات یہاں رہا ہے۔ اس پر افضل آگے بڑھا، گھوڑے نے نتنوں سے کھر کھر کی آواز نکالی اور اس کے جسم کے ساتھ رگڑنے لگا۔ افضل نے سلیم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور اٹھا کر گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ماں اور چچیاں اسے ایک کے بعد دیگرے سینے سے چمٹا رہی تھیں۔ جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو دادی اماں باہر نکلنے کے لیے اپنا جوتا تلاش کر رہی تھیں۔ سلیم کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا، ہے ایسے پیر کو خدا غارت کرے، میرا بیٹا ساری رات سردی میں بیٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد سلیم کو کم از کم اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ خاندان کی بھاری اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ سلیم کی ماں نے اسے کہا، بیٹا اب وضو کر کے نماز پڑھو اور خدا سے دعا کرو۔ اور سلیم نماز پڑھنے کے بعد انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرا گھوڑا نہ جائے، یا اللہ رمضان کے پیر کی بھنگ کا نشہ اتر جائے۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی اور وہ سہانے اور میٹھے سپنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اسے گندم کے لہلہاتے کھیتوں سے گزرنے والی پگڈنڈیوں پر بھگا رہا تھا۔ اسکول کے لڑکے اس کے گرد جمع تھے اور وہ انہیں کہہ رہا تھا، دیکھو یہ میرا گھوڑا ہے۔ سلیم، سلیم اٹھو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، کھڑکی سے سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ مجید نے کہا، سلیم جلدی چلو، رمضان کا پیر تمہارا گھوڑا دیکھنے آ رہا ہے، میں ابھی اس کے گھر سے آ رہا ہوں۔ سلیم اس کے ساتھ ننگے پاؤں استبل کی طرف بھاگا۔ اتنی دیر میں ولایت شاہ حویلی کے پاٹک میں کھڑا اس کے دادا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چودھری میں نے آدمی روپیے لانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اسماعیل نے جھک کر سلیم کے کان میں کہا، بیٹا فکر مت کرو، میں نے پیر کا علاج سوچ لیا ہے، تم جا کر اسی طرح آنکھیں بند کر کے کھرلی میں بیٹھ جاؤ۔ سلیم نے سراپا التجا بن کر کہا، پھر کیا ہوگا چچا؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ پیر جی خالی ہاتھ جائیں گے، بس اب تم جلدی کرو۔ سلیم بھاگتا ہوا استبل میں چلا گیا۔ رحمت علی نے کہا، چلیں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان نے کہا، پیر جی ذرا گھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رحمت علی نے افضل کو آواز دی، لیکن اسماعیل نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جی افضل باہر چارہ کاٹنے کے لیے چلا گیا ہے، میں دکھا دیتا ہوں پیر جی کو گھوڑا، چلیے پیر جی۔ پیر جی رمضان کے ساتھ استبل میں داخل ہو گئے۔ گھوڑے نے انہیں دیکھ کر کان کھڑے کر لیے۔ رمضان جس قدر گھوڑوں کی عربی نسل پہچاننے میں ماہر تھا، اسی قدر ان سے دور رہنا پسند کرتا تھا، اور اس گھوڑے کے ساتھ اس کی ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ اسماعیل گھوڑے سے آگے نہ بڑھا۔ رمضان نے کہا، پیر جی گھوڑا ذرا خطرناک ہے۔ پیر جی نے کہا، بھائی ہم نے بڑے بڑے خطرناک گھوڑے دیکھے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ پیر جی بے تکلفی سے آگے بڑھے۔ مان ان کی نظر سلیم پر پڑی، جو چچا کے ارشاد کی تعمیل میں آنکھیں بند کیے کھرلی میں بیٹھا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ پیر جی نے پوچھا۔ رمضان نے کہا، یہ رحمت علی کا پوتا ہے اور یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ پیر جی نے کہا، ارے بھائی یہ تو بچوں کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اسے کون خطرناک کہتا ہے؟ اس کے بعد پیر جی بے پرواہی سے آگے بڑھے اور انہوں نے سلیم کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیوں برخوردار؟ پیر جی اپنا فقرہ پورا نہ کر سکے۔ سلیم کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ گھوڑے نے ان کے فربے سینے کا فالتو گوشت، جو چلتے وقت اوپر نیچے اچھلا کرتا تھا، اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا۔ ولایت شاہ کی کیفیت اس ہاتھی سے مختلف نہ تھی جس کی سونڈ شیر کے منہ میں آ چکی ہو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چیخ رہے تھے۔ گھوڑے کا یہ اقدام اسماعیل کی توقع کے خلاف تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ گھوڑا صرف ڈرانے دھمکانے یا زیادہ سے زیادہ دولتی مارنے پر اکتفا کرے گا۔
سلیم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور رمضان اس دلگداز منظر کی تاب نہ لا کر پوری قوت سے دہائی مچا رہا تھا۔ اسماعیل نے جب یہ محسوس کیا کہ معاملہ مذاق کی حد سے آگے گزر چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کے نتھنے پر مکہ مارا۔ گھوڑے کے دانتوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور ولایت شاہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر میں ساری حویلی گاؤں کے مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھر گئی۔ پیر صاحب کو 5-6 آدمیوں نے بڑی مشکل سے باہر نکال کر چارپائی پر ڈال دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد پیر صاحب کو ہوش آیا اور اتنی دیر میں قریباً تمام لوگ ایک کے بعد دیگرے ان کے جسم کا زخم خوردہ حصہ دیکھ چکے تھے۔ درد کی شدت اور آدمیوں کے ہجوم میں پیر جی نے اپنے آپ کو قریب المرگ سمجھ کر مریدوں اور مجاوروں سے وصیت کی کہ اس گاؤں میں میرا جنازہ خراب ہوگا، مجھے فوراً میرے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں چارپائی پر ڈال کر ان کے گاؤں پہنچا دیا گیا۔ ولایت شاہ کوئی 1.5 مہینہ بستر پر پڑے رہے۔ ان کے مرید ان کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، لیکن ان کے مخالفین دور دراز سے چل کر سلیم کے گھوڑے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے اور اسماعیل ان کے سامنے اس واقعے کی چشمدید تفصیلات بیان کیا کرتا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد فجو پہلوان نے اعلان کر دیا کہ سلیم کا بازو اب بالکل ٹھیک ہے، اور اگلے دن سلیم گاؤں کے کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر گھوڑے کو بھگا رہا تھا۔ آخری عہد مغلیہ میں فوج کو تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، لیکن انہیں یہ امید ضرور رہتی تھی کہ لوٹ مار کے مواقع ملنے پر انہیں کافی مال غنیمت مل جائے گا، بلکہ بعض اوقات اپنی شکست کے بعد یہ اپنے ہی لشکر کو لوٹ مار کر بھاگ جاتے۔ بکسر کے مقام پر جب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی تو انہی کی فوج نے ان کا کیمپ لوٹا، اس سے جو باقی بچا وہ دشمنوں کے ہاتھ لگا۔ چنانچہ یہ دستور تھا کہ شکست کے بعد فوری طور پر کیمپ اور خیمے لوٹنے میں مصروف ہو جاتی۔ اس لیے ہندوستانی فوج لوٹ مار میں اس قدر ماہر ہو گئی تھی کہ منٹوں میں لوٹ کھسوٹ کر جگہ کو ویران کر دیتے تھے۔ جب حسین علی خان کا محمد شاہ کے لشکر میں قتل ہوا تو اس کا سارا مال و اسباب چند لمحوں میں اس کی اور بادشاہ کی فوج نے لوٹ لیا۔ کبھی کبھی فوج کو لالچ دینے کے لیے اس قسم کے اعلانات بھی کیے جاتے تھے کہ دشمن کی شکست کے بعد جو لوٹ لے گا وہ اسی کا مال ہوگا۔ کبھی کبھی یہ پابندی لگا دیتے تھے کہ ہاتھی، توپیں اور جنگی تبل کے علاوہ باقی مال سپاہ کا ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ فتح کے بعد شہروں اور قصبوں کو لوٹ لینے کا حکم ہوتا تھا۔ ایسے موقعوں پر فوجی کسی شہری مرد یا عورت پر رحم نہیں کرتے تھے۔ عورتوں اور لڑکوں کو پکڑ کر لے جانا، مردوں کو قتل کرنا، مال و دولت لوٹنا، ان کے حصول کے لیے لوگوں کو ایذا اور تکلیفیں دینا عام دستور تھا۔ میدان جنگ میں شکست کے بعد فوج کا سردار جو بیش قیمت لباس اور اسلحہ سے آراستہ ہوتا تھا اکثر موت کا شکار ہوتا، کیونکہ اسے اسلحہ اور لباس کی خاطر فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب بھی فوجیں کسی مہم پر نکلتیں تو راستے میں گاؤں اور قصبوں کو لوٹتی، کھیتوں کو برباد کرتی، آگ لگاتی اور زبردستی ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتیں۔ اس لیے گاؤں کی آبادی جنگ کے آثار دیکھ کر اپنی عزت اور پونجی بچانے کی خاطر جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ جاتی اور جنگ کے بعد واپس آ کر اپنے اجڑے گھروں کو بساتے اور ویران کھیتوں کو آباد کرتے۔ اس لیے فوج اور ریت میں کبھی مفاہمت پیدا نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شکست خوردہ فوج بھاگتی تو کسانوں اور گاؤں والوں کے ہاتھوں لٹتی۔ پانی پت کی تیسری جنگ کے شکست خوردہ سپاہی جب بھاگنے لگے تھے تو ان کے گھوڑے اور مال و اسباب گاؤں والوں نے لوٹ لیے۔ میر تقی میر لکھتے ہیں کہ ہزاروں ننگے سپاہی روتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان نظر آتے تھے۔ لوٹ مار کی وجہ سے اکثر یہ ہوا کہ اچھی خاصی فتح شکست میں بدل گئی، کیونکہ فوجی لوٹ مار میں مصروف ہوئے اور شکست خوردہ فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا اور فتح یاب ہوئی۔ جب بڑے شہروں کو فتح کیا جاتا تو وہاں بڑے اہتمام سے لوٹ مار ہوتی تھی۔ شہر کے ساہوکاروں، سیٹھوں، بنیوں اور پھر عمرہ سے زبردستی پیسہ وصول کیا جاتا۔ جسونت راؤ ہلکرنی جب اجین فتح کیا تھا تو شہر کے محلوں کو ٹھیکے پر دے دیا کہ وہ رقم جمع کر کے اسے دیں۔ بعض اوقات شہر کو لوٹنے کے بجائے اس پر تاوان عائد کر دیا جاتا، جو یا تو شہری خود دیتے تھے یا پھر ان سے زبردستی وصول کیا جاتا۔ جب فوج شہر کو لوٹنے میں حصہ لیتی
تو خاص طور سے شہر کے بازاروں کو لوٹا جاتا۔ نجیب آباد کو جب ضابطہ خان کی شکست کے بعد لوٹا گیا تو تمام قلعے کو کھود کر خزانے کی تلاش کی گئی۔ لوگوں کی تلاشی لیتے وقت ان کے کپڑے تک اتروا لیے گئے۔ مال و دولت کے ساتھ ساتھ فوجی عورتوں کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے۔ ہندوستان کی رعیت مجموعی طور پر خانہ جنگیوں اور فوجیوں کی چہرہ دستیوں سے متاثر ہوئی تھی اور دوست و دشمن دونوں کے ہاتھوں یکساں طور پر برباد ہوئی۔ چونکہ فوج کسی امیر یا رئیس کی ملازم ہوتی تھی، اس لیے ان کی ساری وفاداری ان کی ذات تک محدود ہوتی تھی۔ جنگ کے دوران اگر سردار بھاگ جاتا یا قتل ہو جاتا تو لڑائی کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو جاتا۔ سردار کی غیر موجودگی میں فوج نہ تو میدان میں ٹھہرتی تھی اور نہ ہی لڑتی تھی، اس لیے اکثر جیتی ہوئی جنگیں سردار کے اچانک قتل ہونے سے شکست میں بدل جاتیں۔ یہ شخصی وفاداری اس وجہ سے تھی کہ معاشرے میں کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ وفادار رہ سکیں۔ انہیں سلطنت اور ریاست کے اداروں کی جانب سے کوئی معاشی تحفظ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے امیر اور رئیس کی ذات ان کے لیے اہم ہوا کرتی تھی، جو انہیں وقتی طور پر معاشی تحفظ دیا کرتا۔ اس لیے جب یہ فوجی ملازمت کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تو ان کے لیے کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی تھی۔ مغل، مراٹھے، روہیلا، سکھ، پٹھان اور راجپوت سب مل کر کسی ہندو یا مسلمان کی فوج میں شامل ہو جاتی، اور جو قدر انہیں اس امیر کی وفاداری پر مشترک رہتی تھی وہ نمک حلالی کا تصور تھا کہ ان کے نزدیک ہندو اور مسلمانوں کی شخصیتیں بالکل اہم نہ تھیں، بلکہ جو انہیں ملازم رکھتا یہ اس کی خاطر لڑتے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی وجہ معاشی تحفظ ہوتی تھی۔ اس کی ایک مشہور مثال توپچی ابراہیم گاردی کا ہے۔ یہ ابتدا میں فرانسیسیوں کی ملازمت میں تھا، بعد میں یہ حیدرآباد دکن کے نظام علی خان کا ملازم ہو گیا، پھر یہاں سے مراٹھوں کی ملازمت میں آ گیا اور ان کا توپ خانہ یورپی انداز میں ترتیب دیا گیا۔ مراٹھوں کی جانب سے یہ دکن ریاست کے خلاف لڑا۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں یہ مراٹھا توپ خانے کا انچارج تھا۔ مراٹھوں کی شکست کے بعد یہ گرفتار ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی خاطر فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی تو انہیں اس سلسلے میں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ معاشی بدحالی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جوق در جوق انگریزی ملازمت میں آ گئے۔ انگریزوں کی ہندوستان میں کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہندوستانی فوج کی ذہنیت میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا اور فوج کی وفاداری جو کسی شخص یا فرد سے ہوتی تھی، اس کے بجائے وفاداری کا مرکز ایک ادارہ یعنی کمپنی کو قرار دیا گیا۔ فوجیوں کے لیے کمپنی وہ ادارہ تھی جو انہیں تنخواہ دیتی تھی، ان کی پینشن ادا کرتی تھی اور ان کی ملازمت کا تحفظ کرتی تھی۔ اس لیے ان کی وفاداری کسی انگریز جنرل یا کمانڈر سے نہیں بلکہ کمپنی سے ہوا کرتی۔ اس لیے انگریز فوج میں ایسا نہیں ہوا کہ کمانڈر مارا گیا تو فوج بھاگ گئی۔ فوج اب ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ ایک ادارے کے لیے جنگ کرتی تھی۔ سیمن نے ایک ہندوستانی فوجی افسر سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے خیالات کو اس طرح سے بیان کیا ہے: جب کوئی کمپنی کی ملازمت میں ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سپاہی کو اس کی تنخواہ پابندی سے ملے گی اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ تنخواہ کا بڑا حصہ اپنے گھر بھیج سکے۔ اگر کوئی کسی ہندوستانی امیر کے ہاں ملازمت کرتا ہے تو اس کے دوستوں کو علم ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ خطرے میں ہے اور وہ اس کے خاندان کی پرورش سالوں بغیر کسی رقم کی وصولی کے کرتے ہیں، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن حالات بدل جائیں گے۔ آخری عہد مغلیہ میں پنڈاری تحریک اپنے عہد کے نظام کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی۔ یہ اپنے عہد کے محروم اور مظلوم طبقے کے لوگوں کی تحریک تھی، وہ لوگ جنہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جو زمینداروں، سود خور مہاجنوں اور حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھے اور جن سے ان کے زندہ رہنے کے تمام ذرائع چھین لیے گئے تھے۔ ایسے لوگ رد عمل کے طور پر معاشرے سے انتقام لینے اور اپنے خاندان کی زندگی کی گزارنے کے لیے لٹیرے بن گئے۔ یہ تحریک ایک ظالم اور استحصالی معاشرے کے خلاف ایک آواز ضرور تھی اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے سیاسی، سماجی، معاشی اور تعلیمی فقدان نے اس تحریک کو محض لٹیروں کی ایک جماعت بنا دیا اور انہوں نے امیر و غریب کو بلا تفریق لوٹ کر خود کو عوام سے دور کر لیا۔
بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں عدم تحفظ کے احساس نے حکومت کے اداروں کے خلاف نفرت کے بجائے ان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا تھا کہ اس نے ہندوستانی ریاستوں اور عوام کے خوف کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور ہندوستان کے عوام کو ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ صرف ان کی حکومت میں امن و امان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لفظ پنڈاری کی وجہ تسمیہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اب تک حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ مثلاً پنڈاسی بس نئی کے معنی ہیں پیچھے چلنا، چونکہ یہ فوج کے آخری حصے میں چلتے تھے اور ان کا کام لوٹ مار ہوتا تھا، اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ پنڈار سے نکلا ہے کہ پنڈ یعنی کھان اور آر یعنی لانے والا، یعنی لوٹ مار کا مال لانے والا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ پنڈھار جو برہان پور اور ہنڈیا یعنی نرمدا کے درمیان میں واقع ہے اس سے نکلا ہے، کیونکہ پنڈاریوں کی اکثریت اسی علاقے میں آباد تھی۔ جان میلکم سے کریم خان پنڈاری نے اس لفظ کے معنی یہ بتائے کہ ان کا یہ نام شراب نوشی کی وجہ سے مشہور ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ شراب فروخت کرنے والی دکان پر جو پنڈ کہلاتی تھی پڑے رہتے تھے۔ تاریخ میں پنڈاریوں کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ دکن کی مسلمان ریاستوں کے جھگڑے تھے۔ 17ویں صدی میں جب اورنگزیب اور مرہٹوں کے درمیان جنگیں ہوئیں تو یہ مرہٹا کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں پہلے پنڈاری کا نام 1689 عیسوی میں ملتا ہے، جو پوناپا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابتدا میں پنڈاری غیر فوجی ملازم ہوا کرتے تھے اور مرہٹا فوج کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور انہیں نال بندی کے کام سے کچھ خرچہ مل جاتا، ورنہ ان کا حصہ لوٹ مار میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جنگ کے خاتمے پر اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے اور زمانہ امن میں کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے۔ جنگ کے زمانے میں پھر ان کی خدمات حاصل کی جاتی تاکہ یہ دشمن کے علاقے میں جا کر لوٹ مار کریں، جس سے دشمن میں خوف و ہراس پھیل جائے اور مرہٹا فوج کو دشمن کو زیر کرنے اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ہندوستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں نے پنڈاری تحریک کی تنظیم پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ جب برطانوی سلطنت کی حدود بڑھیں اور نئے نئے علاقے ان کے قبضے میں آنا شروع ہوئے تو ریاستوں کے سپاہی اور فوجی بے روزگار ہوتے چلے گئے۔ یہ بے روزگار سپاہی تلاش معاش میں پنڈاریوں کے جتھے میں شامل ہوتے چلے گئے، اور بہت جلد پنڈاری ایک ایسی فوجی تنظیم بن گئی جو نہ تو کسی ریاست کے ماتحت تھی اور نہ کسی راجا اور نواب کے ماتحت۔ ہر وہ بے روزگار شخص جس کے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا تھا اس گروہ میں شامل ہو جاتا۔ ایسے بے روزگار فوجی پنڈاریوں کے لیے مستقل سپلائی کا باعث ہوتے، کیونکہ ایک فوجی دوسرا پیشہ اختیار کرنا باعث ذلت سمجھتا، اس لیے وہ لوٹ مار کے پیشے کو اپنے پیشے سے قریب پاتا۔ فوجیوں کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں کسان بھی شامل ہوتے گئے، جن کی کھیتیاں جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو گئی تھیں، یا جو زمیندار اور جاگیرداروں کی لوٹ کے نتیجے میں مفلوک الحال ہو گئے، یا جنہیں ذات برادری سے خارج کر دیا گیا تھا، یا جو ملازمت سے برطرف کر دیے گئے تھے۔ ان مختلف عناصر نے پنڈاری تحریک کو ایک ایسی تنظیم میں ڈھال دیا جس میں ذات پات اور مذہب و قوم کی کوئی پہچان نہیں تھی، جو صرف ایک مقصد کے تحت جمع ہوتے تھے کہ لوٹ مار کے ذریعے اپنی روزی کما سکیں۔ اس لیے ان کا مستقل پیشہ لوٹ مار تھا، وہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے تھے۔ ہندوستان میں اس وقت ایک فوجی کا یہ تصور تھا کہ وہ لوٹ مار کے ذریعے دولت حاصل کر کے اپنے خاندان کے لیے وسائل مہیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک پنڈاری خود کو ایک قابل عزت شہری سمجھتا تھا، اور وہ یہ ضروری سمجھتا کہ اپنی آمدنی کو فراغ دلی سے خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک رکھے تاکہ اسے معاشرے میں اعلیٰ مقام مل سکے۔ جب وہ اودھ یا روہیل کھنڈ سے کسی پنڈاری سردار کی ماتحتی میں لوٹ مار کرنے کے بعد گھر واپس آتا تو اس کا اسی طرح استقبال کیا جاتا جیسے کوئی فوجی سندھیا یا ہلکر کی فوج سے واپس آیا ہو۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں۔
اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں. جزاک اللہ.